ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی تقریباً اپنے اواخر میں ہے، اور اب آگے ایک تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو رمضان کا آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ آخری عشرہ اس لحاظ سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اس عشرے کی ایک اہم عبادت ہے اعتکاف کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو جب سے آپ مدینہ تشریف لے کر آئے یہ آپ کا معمول رہا ہے، تو اس لیے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں اپنے 10 دن گزار دیتا ہے۔ تو ایک تو بڑی فضیلت کہ اس کے یہ ایام سب سے بہترین اور مقدس جگہ یعنی مسجد میں گزرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، تمام جگہوں میں معزز جگہیں مساجد ہیں اور مبغوض ترین جگہیں بازار ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والے کا وقت مسجد میں گزرتا ہے جو بابرکت جگہ ہے۔ پھر عموماً ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، تہجد کی، اشراق کی، اوابین کی اور نوافل کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اور مسجد میں ٹھہرنے والا اللہ رب العزت کا گویا مہمان ہوتا ہے، تو رب العالمین کے گھر میں ہوتا ہے، تو دیگر اعمال کی توفیق بھی اسے مل جاتی ہے۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو انسان کوشش کرے کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کرے، خود یا اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اولاد میں کوئی ہو تو اسے اعتکاف کے لیے مسجد میں بٹھائے۔ اسی طرح اگر مستورات بیٹھنا چاہیں تو گھر کے ایک کونے میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو یہ ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اس آخری عشرے میں دوسری ایک اہم چیز ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت کے فرشتے خصوصاً روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں ہر قسم کا حکم لے کر، اور یہ رات سراپا سلامتی والی ہے
اور یہ فجر تک باقی رہتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن ابی حاتم میں اور قاضی مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں روایت ذکر کی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا کہ جس نے 1000 مہینوں تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا عرصہ کیسے آدمی جہاد کر سکتا ہے؟ یعنی مطلب تھا یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی کہ جو تم میں اس ایک رات میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا کہ جس نے 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو حیرت میں تھے کہ 1000 مہینے کیسے عبادت کوئی کر سکے گا، اس امت کے لوگوں کی عمریں بھی کم ہیں۔ تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی کہ جو آدمی ایک رات میں عبادت کرے لیلۃ القدر میں تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے یہ 1000 مہینے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، یعنی 1000 سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو جاتی ہے تو گویا اس کو 83 سال 4 مہینے عبادت کی اللہ تعالیٰ نے گویا توفیق عطا فرما دی۔ اب یہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم عطا فرمایا گیا تھا، اور آپ بتانے کے لیے گھر سے باہر جب تشریف لائے تو 2 صحابہ اکرام میں سے 2 کسی بات میں آپس میں الجھ گئے تھے، آپس میں ان کا تکرار ہو رہا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آئے فرمایا مجھے اس رات کا علم دیا گیا تھا، لیکن تمہارے اس نزاع اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعیین کا علم مجھ سے اٹھا لیا ہے، اور شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب اس کو تم تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور دوسری روایت میں صراحت ہے، یعنی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو یہ جو 5 راتیں ہیں یہ طاق راتیں ہیں، اس لیے انسان خصوصاً آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ اور اس میں اللہ کی طرف سے حکمت یہ تھی کہ اگر اس کی تعیین بتا دی جاتی کہ یہ فلاں دن ہے تو لوگ صرف اس دن عبادت کرتے، پورا سال نہ کرتے، اسی طرح پورے آخری عشرے میں نہ کرتے۔ تو اسی میں حکمت تھی کہ انسان سال بھر بھی عبادت کرے اور اس آخری عشرے میں بھی مکمل عبادت میں وقت گزارے، اسی میں حکمت تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جھگڑے میں ایسی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا۔ تو بہرحال آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں انسان اعتکاف کا اور اسی طرح طاق راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کا، نوافل کا، قیام اللیل کا، تلاوت کا اہتمام فرمائے۔ یہ ماہ مبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مہینہ ہے۔ رب العالمین کی رحمت کا نزول ایمان والوں پر خصوصاً ہوتا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین جکڑ دیے گئے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس میں انسان اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو۔ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو قیدی بنا کر لایا گیا، تو اس عورت کے سینوں میں دودھ تھا، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ تو یہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی،
تو کوئی بھی بچہ نظر آتا تو یہ عورت اٹھا لیتی، سینے سے لگاتی، چومتی، دودھ پلانے لگتی۔ تو اب کبھی ادھر کبھی ادھر بچے کو تلاش کر رہی ہے، بڑی سخت حیرت کی حالت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کے دل میں اپنے بچے کے لیے کتنا رحم ہے، کتنی شفقت ہے کہ کس طرح بچے کو تلاش کرتی ہے، کبھی ادھر مارے پھرتی ہے، کبھی ادھر مارے پھرتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جو مہربان ہے وہ اس سے زیادہ ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے کے لیے شفقت کرنے والی اور مہربان ہے۔ یعنی جتنا اس کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 اجزاء پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت کو اللہ نے تقسیم کیا کہ جس کی وجہ سے والدین اپنی اولاد سے، اسی طرح چوپائے اپنے بچوں سے دنیا میں جو بھی شفقت اور محبت نظر آ رہی ہے، وہ رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم کیا، اور اللہ نے 99 حصے اپنے لیے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے اپنی ذات کے لیے رکھے، رحمت کا ایک حصہ اللہ نے یہاں دنیا میں تقسیم کیا۔ تو جب ایک حصے میں اتنی رحمت ہے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے کتنی رحمت ہے، چوپایوں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے کتنی رحمت ہے، تو رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے میں راستے سے آ رہا تھا تو انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک درخت اور ایک گھونسلے میں چڑیا کے بچے تھے، تو انہوں نے وہ بچے اٹھا لیے، اپنے رومال میں لے لیے۔ اتنے میں چڑیا آئی اور ان کے سر کے اوپر منڈلانے لگی، چکر لگانے لگی، یعنی اپنے بچوں کے لیے۔ تو انہوں نے رومال کو کھولا تو وہ چڑیا آئی اور اپنے بچوں کے ساتھ آ کر وہیں ان کے رومال میں بیٹھ گئی۔ یعنی اس چڑیا میں گویا اپنے بچوں کے لیے شفقت اور محبت تھی، تو وہ وہیں آ کر ان کے پاس قید ہو گئی۔ اب یہ صحابی لے کر حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اس طرح ایک گھونسلے میں بچے تھے چڑیا کے، میں نے اٹھا لیے، تو یہ ماں میرے سر پر منڈلا رہی تھی، تو میں نے جیسے ہی وہ کھولا تو وہ بھی آ کر اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا اس چڑیا کو اپنے بچوں پر شفقت ہے، مہربانی ہے، محبت ہے، اللہ کو اس سے کئی گنا زیادہ محبت اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو جو اپنے بندوں سے محبت اور شفقت ہے وہ اس مخلوق سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ جہاں سے اس کو پکڑا ہے وہیں پر ان بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ پھر وہ صحابی گئے جہاں سے وہ چڑیا کے بچے لیے تھے، اسی گھونسلے میں ان کو چھوڑ کر آ گئے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد رب العالمین کی وسعت رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ہے اللہ کی رحمت کو لینے والا مہینہ۔ کوئی ایک بات اللہ کو پسند آتی ہے، رب العالمین اسی پہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا جس کی زندگی نافرمانی میں گزری، گناہگار تھا۔ جاتے وقت اس نے ایک وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو اپنی اولاد سے کہا میرے جسم کو آگ لگا دینا، اور جب میرے جسم کی راکھ ہو جائے تو پھر میری ساری راکھ کو جمع کرنا، پھر اس راکھ کو پیس لینا، جب بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے تو پھر تیز ہوا والے دن میں اس کو سمندر میں بکھیر دینا۔ تو اولاد نے اسی طرح کیا، انتقال ہوا، اس کے جسم کو جلا دیا، جو راکھ ہوئی اس کو پیس دیا، تیز ہوا کے دن میں سمندر میں تیز ہواؤں میں اسے بکھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو جمع کیا اور اس راکھ سے دوبارہ اس انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے کہ میری زندگی گناہوں میں گزری تھی، میں نے کہا رب العالمین کا سامنا کیسے کروں گا، تو میں نے تیرے خوف کی وجہ سے یہ بات کہی۔ اللہ رب العزت نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے، صرف اسی عمل پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو رب العالمین بڑی غفور الرحیم ذات ہے، وہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے۔ بندہ جب بھی صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت بندے پر بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد اب یہ توبہ کرتا ہے، اور ایک شخص کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے جا کر ایک عابد کا کہا اس سے پوچھو،
اس عابد کے پاس گیا، اس نے کہا تو نے تو 99 قتل کیے، تیری توبہ تو قبول نہیں۔ تو اس نے بدبختی میں اس کو بھی قتل کر دیا کہ 100 کی تعداد پوری ہو گئی۔ اب گیا کسی اللہ والے کے پاس کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، تو صدق دل سے توبہ کر، اور فلاں جگہ بستی میں نیک لوگوں کی بستی ہے، صلحاء، علماء، دیندار لوگ رہتے ہیں، اس بستی میں جا کے رہے اور بقیہ زندگی وہیں گزار دے۔ اس نے وہیں صدق دل کے ساتھ توبہ کی اور اس بستی کی طرف چلا۔ راستے میں چلتے ہوئے جا رہا ہے، چلتے چلتے ایک جگہ نیچے گرا اور انتقال ہو گیا۔ اب حدیث میں آتا ہے دونوں قسم کے فرشتے آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے اس نے توبہ کر دی، لہٰذا اس کی مغفرت ہو گئی، ہم اس کی روح کو لے کے جا رہے ہیں۔ عذاب کے فرشتے آئے کہ نہیں، اس نے تو زندگی گناہ میں گزاری، 100 قتل کر دیے، اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا فیصلے کے لیے، وہ آیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ کہاں سے چل کر آیا تھا، کتنی مسافت طے کر کے آیا ہے، اگر یہ جہاں سے چل کر آیا وہاں کی مسافت اس نے زیادہ طے کر دی، جس جگہ کی طرف جا رہا تھا اگر وہاں کی مسافت کم رہ گئی ہے تو پھر تو اس کا شمار تم اہل جنت میں کرو، اور اگر جہاں سے چلا ہے وہ کم راستہ اس نے طے کیا ہے تو پھر اس کا شمار جہنم والوں میں کرو۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، جہاں یہ جا رہا تھا وہاں کی طرف جو زمین تھی وہ اور سکڑ گئی تاکہ وہ جگہ اور قریب ہو جائے۔ جب ناپا گیا تو گویا اس نیک لوگوں کی بستی کے یہ زیادہ قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں زندگی گناہ میں گزری لیکن صدق دل کے ساتھ توبہ کر دی تو رب العالمین بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ انسان جب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت بندے پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک واقعہ علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں ذکر کیا۔ فرزدق اپنے دور کا مشہور شاعر گزرا ہے، اس کی زندگی فسق و فجور میں گزری تھی۔ ایک دفعہ فرزدق کی بیوی کا انتقال ہوا تو جنازے میں بہت سے نیک لوگ بھی تھے، صلحاء بھی تھے، علماء بھی تھے۔ اس دور کے بڑے اللہ والے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی جنازے میں تھے۔ تو لوگوں میں یہ بات چل رہی تھی آج جنازے میں ایک بدبخت انسان بھی موجود ہے فرزدق، اور ایک نہایت نیک بخت اللہ کا ولی بھی ہے حسن بصری۔ لوگوں میں یہ چمے گویاں ہو رہی تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کو پتہ چلا، فرزدق حسن بصری کے قریب آیا، پوچھے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں آج جنازے میں ایک بڑا نیک بخت انسان بھی ہے اور جنازے میں ایک بڑا گناہگار فاسق انسان بھی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بھائی نیک بخت کون ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، بدبخت کون ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، اس کا علم تو خاتمے پر ہوگا، لیکن یہ بتا تو نے آخرت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ فرزدق نے اس موقع پر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کہا میری تیاری تو کوئی نہیں، زندگی کے 80 سال گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، دین اسلام پر، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ میری مغفرت کرے گا۔ جب فرزدق کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، فرزدق سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی۔ کہا کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ کہا وہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا صدق دل کے ساتھ، اللہ کو یہ کلمہ پسند آیا، اللہ نے اسی پر میری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ انسان کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے وہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو صحیح بخاری میں کہ فاحشہ عورت تھی، زندگی فسق و فجور میں گزر گئی، لیکن ایک کنویں کے کنارے سے گزرتی ہے اور ایک کتا پیاسا ہے اور مٹی چاٹ رہا ہے، وہ اپنا موزہ اتار کر چمڑے کے اس موزے میں کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیتی ہے، رب العالمین کے ہاں یہ عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی عمل پر اللہ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی وسعت رحمت ہوتی ہے۔ انسان اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ توبہ اور استغفار ہے، نوافل ہیں، عبادت ہے، تلاوت ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ ایک نہایت عالم متقی انسان تھے. ان کا ایک بھتیجا تھا جس کی زندگی فسق و فجور میں گزرتی تھی. یہ چچا اپنے بھتیجے کو نصیحت بھی کرتا لیکن بھتیجے پر کوئی اثر نہ ہوتا. زندگی اس کے گناہوں میں جا رہی تھی. ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو اب اس نے پیغام بھیجا کہ میرے چچا کو بلاؤ. چچا کی طرف پیغام گیا. چچا نے پہلے کہا میں نہیں آتا، کہ ساری زندگی میں اس کو بولتا رہا فسق و فجور سے توبہ کر، یہ باز نہ آیا. پتہ نہیں اس بیماری میں کہیں یہ چل نہ بسے، اب میں اس کے پاس نہیں جاتا. جب اس کی بیماری بڑھتی گئی پھر اس نے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے چچا کو بلاؤ. چچا کی طرف پھر پیغام گیا اور اس لڑکے کی والدہ نے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا آپ کو بڑا یاد کر رہا ہے، آپ ایک دفعہ آ جاؤ. تو وہ آیا، آ کر بیٹھا اس کے قریب اور اس کو ڈانٹا کہ تو نے زندگی نافرمانی میں گناہوں میں گزار دی، اللہ کا سامنا کیسے کرے گا. اس بھتیجے نے روتے ہوئے کہا چچا جان میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ میرا معاملہ میری والدہ کے سپرد کر دے تو کیا میری ماں مجھے آگ میں ڈالے گی؟ اس نے کہا نہیں، ماں تو کبھی اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈالتی. اس نے کہا جب ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا غفور الرحیم ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ میرے اوپر رحم کرے گا. تو اس نے یہ آخری وقت اللہ کے سامنے بڑے گڑ گڑانے میں رونے میں گزار دیا. چند دن تک یہ بیمار تھا لیکن سارے ایام توبہ اور استغفار میں گزر گئے. جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جملے پر میری بخشش کر دی. میں نے یہ جو کہا تھا کہ جب ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، وہ ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان اللہ کی ذات ہے، وہ بھی اپنے بندے کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر دے. کہا اس جملے پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تو میں عرض کر رہا ہوں رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع رحمت ہے. انسان جب گناہ کر دے تو رجوع کرے اللہ کی طرف، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو گناہ کر، اور گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ آسمان کی چھت کے ساتھ لگ جائیں، اور پھر تو میری طرف متوجہ ہو استغفار کر تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر ریت کے ذرات کے برابر تیرے گناہ ہو جائیں، درختوں کے پتوں کے برابر تیرے گناہ ہو جائیں، اور تو میری طرف رجوع کرے اور استغفار کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اگر تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، شرک نہیں کرے گا اور توبہ کرے گا تو آسمان تک تیرے گناہ ہو جائیں میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم ذات ہے. آسمان کی چھت تک کون گناہ کر سکتا ہے؟ ساری عمر بھی لگی تو اتنے گناہ نہیں. فرمایا اگر اتنے گناہ ہو جائیں تیرا رب ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا. ایک بادشاہ تھا، اس دور کا ایک بڑا عبادت گزار انسان تھا. بادشاہ نے اس عابد کو بلایا، بادشاہ کے دربار میں آیا. بادشاہ اس عابد سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں تم میرے پاس زندگی گزارو، تم نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے محل میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، تم یہی میرے پاس رہا کرو. اس عابد نے کہا نہیں میں تمہارے پاس نہیں رہتا. بادشاہ نے کہا بھئی کیوں نہیں رہتے؟ ہم آپ کا بڑا اعزاز و اکرام کریں گے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. اس عابد نے کہا ایک بات بتائیے، اگر کبھی اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے اپنی باندی کے ساتھ دیکھ لو، اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ لو گناہ کی حالت میں، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ بادشاہ ایک دم غصے میں آ گیا کہ اگر تم میری باندی کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ کسی بھی نازیبہ حرکت کرو گے میں تمہیں قتل کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا. اس عابد نے آگے سے جواب دیا، کہا بادشاہ سلامت، زندگی میں روزانہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، 60-70 مرتبہ بھی میں اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہوں، لیکن وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ معاف کر دیتا ہے. میں نے تو ابھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، صرف ایک بات بتائی کہ اگر میں ایسا کر لوں تو آپ اتنے غصے میں آ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ کے چہرے پہ سرخی آ گئی، جلال میں آ گئے، میں قتل کر دوں گا. میں رب کی نافرمانی 70 دفعہ بھی کرتا ہوں پھر بھی نہ وہ میرے اوپر رزق بند کرتا ہے، نہ میری روح کو کھینچ لیتا ہے، نہ میرے سانس کو روکتا ہے،
بلکہ زمین آسمان کی ساری نعمتوں سے مجھے لطف اندوز ہونے دیتا ہے، میں اس رب کا در چھوڑ کر تیرے دروازے پر کیسے آ جاؤں؟ تو میں نے تو نافرمانی نہیں کی اور تو اتنے غصے میں آ گیا۔ اس رب کی تو روزانہ نافرمانی کرتا ہوں، نہ وہ رزق بند کرتا ہے، نہ کھانا پینا بند کرتا ہے، نہ ہواؤں سے لطف اندوز ہونا، نہ زمین پہ چلنا پھرنا، نہ آنکھوں کی بینائی، نہ کانوں کی شنوائی، نہ زبان کی گویائی چھینتا ہے، سب کچھ برقرار رکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، انسان کو صرف اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی جب تک کوئی مہمان نہ ہوتا کھانا شروع نہیں فرماتے تھے، انتظار میں تھے کوئی مہمان نظر آئے تاکہ پھر ساتھ بٹھا کر کھانا کھاؤں۔ اتنے میں ایک مجوسی گزرتا ہوا نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کر کے کھاؤ۔ تو وہ چونکہ غیر مسلم تھا، مجوسی تھا، اس نے کہا نہیں میں یہ کلمہ نہیں کہہ سکتا، میں مجوسی ہوں، میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ موحد انسان تھے، فرط توحید میں جذبات میں کہا اگر تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو میرے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھائے گا، اٹھ جا میرے دسترخوان سے، اگر تو رب کا نام لے کر رب کے کھانے کو شروع نہیں کرتا۔ مجوسی اٹھ گیا، دسترخوان سے جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اے ابراہیم یہ 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کی زندگی گناہوں میں فسق و فجور میں گزر رہی ہے، میں نے 70 سال سے اس کا رزق بند نہیں کیا، آج یہ ایک مرتبہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھا، تو نے دسترخوان سے کیوں اس کو اٹھا لیا؟ ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے، مجوسی کو بلایا، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا پہلے تو آپ نے اٹھا دیا تھا۔ فرمایا پہلے اٹھایا تھا لیکن اب کھاؤ۔ پورا واقعہ سنایا، وہ مجوسی اتنا متاثر ہوا اسی موقع پر مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی وسعت رحمت اتنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین کی ذات بڑی مہربان ذات ہے، انسان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً ہی بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، انسان جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے، اللہ دشمنوں کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین میں اور نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری نے واقعہ لکھا، ایک شخص کہتا ہے میرے پاؤں کے اندر کوئی کیل چلی گئی جس کی وجہ سے میرا پاؤں سوج گیا، پاؤں میں ناسور سا بن گیا، پیپ جمع ہو گئی، سوجن بہت زیادہ ہو گئی، بہت علاج کیا، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں اپنی عبادت کو ترک نہیں کرتا تھا، اپنے معمولات برقرار رکھتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں سفر میں تھا اور لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا، رات کو قیام اللیل میں اٹھا، اللہ کے سامنے رویا، دعا کی کہ یا اللہ بیماری کی وجہ سے میں بڑی تکلیف میں ہوں، عبادت نہیں کر پاتا، پاؤں سج گیا ہے، ناسور بڑھ گیا ہے، مولا کریم تو مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ کے سامنے رویا، روتے روتے آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں یہ شخص کہتا ہے میں سویا ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے یہ لیٹا ہے، کہتے ہیں کوئی چیز آئی جو میرے پاؤں کو چوستی ہے، چوس کر جو میرے پاؤں میں اندر پیپ ہے، گندا خون ہے، وہ نکالتی ہے اور پھینکتی ہے۔ تو میں نے سوچا اللہ کی کوئی مدد ہے، میں ذکر میں لگا رہا، میں اٹھ کر بیٹھا نہیں، ذکر میں تھا، وہ میرے پاؤں کو چوستا، جو پیپ ہوتی وہ نیچے پھینک دیتا، جو گندا مادہ ہوتا وہ پھینک دیتا، آخر جو کیل تھی وہ بھی اس نے پکڑ کے نکال کے باہر نکال دی۔ جب یہ سارا مادہ نکل گیا مجھے بڑی راحت اور سکون ہوا۔ میں نے کہا دیکھوں یہ ہے کون جس کو اللہ تعالیٰ نے خدمت میں لگا دیا؟ کہا جب میں اٹھ کر بیٹھا تو دیکھا وہ سانپ تھا، وہ سانپ تھا جو اللہ نے مقرر کیا تھا، اور وہ میرے پاؤں میں موجود پیپ کو اور گندگی کو چوستا تھا اور باہر نکال کے پھینک دیتا تھا، یہاں تک کہ سب وہ جب نکل گئی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو دیکھیں واقعے میں کیسی عبرت ہے، جو سانپ انسان کو ڈسے تو موت آ جائے، جب انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے اللہ سانپ کو خدمت میں لگا دیتا ہے۔ سانپ کے ڈسنے سے موت نہیں، جب موت کے پیدا کرنے والے کا حکم نہ ہو، جب رب العالمین راضی ہوتا ہے تو جو اسباب موت کے ہوتے ہیں اللہ اس سے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ موت اور حیات کا مالک تو میرا اللہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو تیرے رب نے پیدا کیا، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں بہترین عمل کر کے کون لوٹ کر آتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ اللہ خالق سب کا ہے،
مسلمانوں کا بھی ہے، غیر مسلموں کا بھی ہے، جانوروں کا بھی ہے۔ جب جانور بھی رب کی طرف متوجہ ہو جائے، رب العالمین کی رحمت اس پر بھی متوجہ ہوتی ہے۔ نزہۃ المجالس میں واقعہ ہے، ایک شخص کہتا ہے میں ہرنیوں کے شکار کے لیے نکلا تاکہ میں ان کا شکار کروں۔ سمندر کے ایک کنارے جہاں پر ہرنیاں آ کر پانی پیتی تھیں، وہاں میں نے سارے جال باندھ دیے تاکہ کوئی بھی ہرنی آئے میں اس کو زندہ پکڑ لوں۔ زخمی کر کے شکار نہیں کرنا چاہ رہا تھا، زندہ پکڑنا چاہ رہا تھا۔ اس نے سارے وہاں پر اپنے جال لگا دیے تاکہ کوئی ہرنی پانی پینے آئے تو وہ جال میں پھنس جائے۔ اب جب ایک ہرنی پانی پینے کے لیے آئی، یہ خود بہت دور بیٹھا ہوا ہے، کہتا اب وہ سمجھ گئی کہ جال ہے تو وہ آگے نہیں گئی، اب وہ پیاس کی حالت میں واپس لوٹ کر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 ہرنیاں اور آئیں پانی کے لیے، وہی ایک کنارہ تھا پانی پینے کا، باقی کنارے نہیں تھے، تو وہاں جال دیکھا، پھر وہ واپس ہو گئے۔ پھر ان 4-5 ہرنیاں اور آئیں، پیاس کی شدت ہے، پورا دن گزر گیا، انہوں نے پانی نہیں پیا، اس کے علاوہ پانی کی کوئی نہر اور تالاب نہیں تھا۔ اب یہ ہرنیاں وہاں پہنچی ہیں، وہ شخص کہتا ہے میں دیکھتا ہوں وہاں جال تھا، تو انہوں نے آسمان کی طرف، ہرنیوں نے سب نے اپنا چہرہ کیا، کہا ان کی آنکھوں میں آنسو مجھے نظر آئے، کہا تھوڑی دیر گزری تھی آسمان سے موسلادھار بارشیں برسنا شروع ہو گئی، کہا اتنی تیز بارشیں ہوئی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی، پانی ہی پانی ہو گیا، سارے جانور وہ پانی پیتے گئے۔ کہا میں گیا اور میں نے اپنا وہ جال اٹھایا اور اس وقت سے ارادہ کر دیا آج کے بعد اللہ کی اس مخلوق کا شکار نہیں کروں گا۔ میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، زندگی پھر عبادت میں گزاری۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ تو رب ہے، جب وہ جانوروں پر اتنا مہربان ہے، اشرف المخلوقات انسانوں میں بہترین مسلمان، امام الانبیاء کا امتی، قرآن کریم جیسی کتاب جس کو دی گئی، اس پر کتنا مہربان ہوگا۔ لیکن آج ہمارا تعلق کٹ گیا، ہر چیز کے لیے وقت ہے، مسجد کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج فیکٹری میں 3 گھنٹے اوور ٹائم لگاتے ہیں، 10-12 گھنٹے نوکری کرتے ہیں، دکان کے لیے 15 گھنٹے وقت دینے کے لیے تیار ہیں، سارا دن کاروبار کی مصروفیت میں گزر جاتا ہے، خدا کے گھر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے کوئی وقت نہیں۔ جمعے کی 2 رکعت پڑھی، ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ جیل کا دروازہ کھلا ہے اور بھاگ رہے ہیں، نہ سنتیں نہ نوافل۔ آج کا مسلمان نماز میں تب آئے گا جب آخری وقت ہوگا، سلام ہوگا فوراً نکل گیا، نہ تسبیحات پڑھنا، نہ رب سے مانگنا، نہ رب کے سامنے گڑ گڑانا، نہ دعا کرنا۔ آج جو حالات ہم پر ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان پر جو مصیبت آتی ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بڑی وسعت رحمت ہے، انسان صرف ذرا سا متوجہ ہو جائے، رب العالمین بڑا مہربان ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین میں اور علامہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، سلسلہ چشتیہ کے ایک بڑے نیک صالح انسان تھے۔ یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ہم چند لوگ تھے، سفر کرتے کرتے درمیان میں سفر کے دوران سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئے، تو سب نے مشورہ دیا کہیں جزیرے میں رک جاتے ہیں تاکہ جب یہ طغیانی ختم ہو جائے، سمندر کی موجوں کا تلاطم ختم ہو جائے، پھر سفر کریں گے۔ کہتے ہیں ہم ایک جزیرے کے پاس آ کے رک گئے، اب اس جزیرے میں ہم ٹھہرے ہیں، ہم نے کہا دیکھتے ہیں یہاں کوئی آبادی ہے۔ ہم اندر گئے تو وہ ایک جزیرہ تھا، ہمیں ایک آدمی نظر آیا اور وہ ایک بت کی عبادت کر رہا تھا، بت کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ عبد الواحد بن زید فرماتے میں اس کے پاس گیا، ہمارے سب ساتھیوں نے اس کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ ہم نے کہا یہ تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ کہا وہ اللہ کی ذات ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ کہا تمہارا پیغمبر کون تھا؟ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا اس پیغمبر پر اللہ کی کوئی ہدایت نازل ہوئی؟ کہا ہاں قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ ہدایت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس شخص نے کہا ہندو نے، تم میرے سامنے پڑھو اپنی کتاب۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کی تلاوت اس کے سامنے شروع کر دی، اللہ نے تلاوت میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ جب بھی انسان صدق دل سے متوجہ ہو جائے، یہ قرآن انسان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ آج چونکہ ہمارے دل گناہوں سے آلودہ ہو گئے، نجس اور ناپاک ہو گئے، اس لیے تلاوت کا اثر نہیں ہو رہا، ورنہ جب بھی انسان سچے دل سے متوجہ ہوگا، سب سے زیادہ جو چیز اس کے دل پر اثر کرے گی وہ اللہ کا قرآن ہوگا۔
اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیں تو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے، اللہ فرما رہا ہے قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جائے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ آج یہ دل پر کیوں اثر نہیں کر رہا؟ گناہوں کی ظلمت ہے۔ چونکہ اس شخص نے توبہ کی تھی، کہا قرآن پڑھو، قرآن پڑھا، اس ہندو پر بڑا اثر ہوا، اسی موقع پر مسلمان ہو گیا۔ اسلام لایا، کہا اسلام کی تعلیمات بتاؤ، کہتے ہیں ہم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، کلمہ پڑھا کر نماز بتائی، کہا اس نے نماز شروع کر دی، غسل کیا، کپڑے پہنے، نماز پڑھی۔ جب رات کا وقت ہوا ہم سونے لگے تو اس نے کہا تمہارا رب سوتا ہے یا جاگتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات پاک ذات ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ساری کائنات کو اسی نے تھام کے رکھا ہے، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے، اللہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ کہا جب رب کو نیند نہیں آتی تو رب کا بندہ کیوں نیند میں ہو کر اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ کہا وہ غیر مسلم تھا، رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں 3 دن تھا، ساری رات اس کی عبادت میں گزر جاتی تھی۔ 3 دن بعد ہم لوگ جب سمندر کی موجوں کی طغیانی ختم ہوئی، کشتی میں بیٹھے منزل کی طرف جانے لگے، ایک جگہ ہم لوگ اترے تو اب ہم نے سوچا کہ اس ساتھی کے لیے کچھ پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی خرچہ دے دیں کہ تیرے کھانے پینے کا، تیری ضروریات کا خرچہ ہوگا، نیا مسلمان ہوا ہے۔ کشتی والے ساتھیوں نے پیسے جمع کیے، جمع کر کے اس ہندو غیر مسلم کو دیے کہ تم مسلمان ہوئے، یہ تیرے لیے خرچہ ہے کھانے پینے کا۔ اس نے ان کو دیکھا اور مسکرا گیا، کہا زندگی کے 45 سال گزرے اس جزیرے میں اور بت کی عبادت کرتا تھا، اس رب نے 45 سال مجھے اس جزیرے میں رزق دیا، جب میں نے اس رب کو پہچانا ہے آج وہ اللہ مجھے رزق نہیں دے گا؟ 45 سال کفر میں گزرے، اس نے رزق بند نہیں کیا، آج ایمان لے کر آئے وہ میرا رزق بند کر دے گا؟ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، سب کو ان کے پیسے لوٹا دیے۔ آج کا مسلمان تو مسجد میں بھیک مانگتا ہے، خدا کے گھر میں آ کر مخلوق سے مانگ رہا ہے، اور یہ کیا ایمان ہے؟ کہا 45 سال میں نے رب کی نافرمانی کی، اس نے رزق دیا، آج کیوں نہیں دے گا؟ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں مجھے اس کے ایمان پہ بڑا رشک آیا۔ چند دن گزرے، اب وہ شخص بیمار ہو گیا، جب اس کی آخری نزع کی حالت شروع تھی، عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں اس کی عیادت کر رہا تھا، اچانک تھکاوٹ میں مجھے نیند آ گئی، میں سویا، میں نے خواب دیکھا کہ جنت قائم ہے، جنت میں ایک تخت لگا ہے اور ایک نہایت خوبصورت حور اس تخت پہ بیٹھی ہے، اور وہ کہتی ہے کب یہ میرا خاوند آئے گا، میں اس کے اشتیاق میں ہوں۔ تو میں خواب میں پوچھتا ہوں تمہارا خاوند کون ہے؟ کہا یہ جو تمہارے ساتھ ہے غیر مسلم جو ایمان لایا، یہ میرا خاوند ہے۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں اٹھا، جب میں اٹھا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اس نے کلمہ شہادت میری گود میں پڑھا، وہی انتقال ہو گیا۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں ہم نے اس کی تدفین کر دی، تدفین کے بعد رات میں سویا، میں نے خواب دیکھا اسی طرح کہ وہی شخص جس کو ہم نے دفنایا تھا غیر مسلم تھا، جنت میں گھوم رہا ہے اور وہی حور اس کے ساتھ ہے، اور ایک تخت پر پھر میں نے اس کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ نے آپ کا کیا اکرام کیا؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، بس فرشتے داخل ہوئے ہر دروازے سے، سلامتی ہی سلامتی تھی اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی رب کی عبادت میں گزاری ہے۔ عبد الواحد بن زید کہنے لگا مجھے بڑا تعجب ہوا، اس شخص نے چند دن ایمان میں گزارے لیکن ایسی عبادت اور ریاضت کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی ایسی عبادت نہ کر سکے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جب اللہ ہدایت دینے پر آیا تو دیکھیں سمندر کی موجوں میں طغیانی ہوئی اور ان کو کشتی وہاں روکنی پڑی، ان کے ذریعے اللہ نے اس غیر مسلم کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی، پھر انہی کے ہاتھوں میں انتقال ہوا، انہوں نے اس کی تجہیز اور تکفین کی۔ تو جب اللہ ہدایت دیتا ہے یوں اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تیرے رب کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ ہدایت دینے پر آئے تو بلال حبشی کو دے دے، نہ دینے پر آئے تو نبی کے چچا ابو لہب کو نہ دے، نہ دینے پر آئے تو نمرود اور فرعون اور ابو جہل کو ہدایت نہ دے، دینے پر آئے تو فارس کے سلمان کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بڑی وسعت رحمت ہے، صرف بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دیر ہے۔
انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ بڑا قدردان ہے، اس عمل کا بہترین بدلہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، مجوسی تھا، زندگی کفر میں نافرمانی میں گزر رہی تھی۔ ان کے مذہب کے اندر اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی شادی جائز تھی، تو یہ مجوسی شخص نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی اور اس نے اس میں مختلف رنگا رنگ قسم کے کھانے بنوائے تھے۔ جب مختلف کھانے بنے، لوگ آئے، لوگوں نے کھانا کھایا، تو اس کے پڑوس میں ایک سید خاندان کے لوگ رہتے تھے اور وہ بڑے نیک صالح متقی تھے۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے۔ تو اس شخص نے جب سارے لوگوں کو کھانا کھلایا، اپنے غیر مسلموں کو، تو چونکہ یہ تو مسلمان تھے تو ان کو دعوت نہیں دی تھی۔ اب یہ کہتا ہے جب شادی ختم ہو گئی تو میں اپنی چھت کے اوپر گیا سونے کے لیے، تو میں جیسے ہی لیٹا بستر پر، تو قریب میں جو گھر تھا مسلمانوں کا، تو وہاں ایک بچی کی آواز گھر کے اندر سے آئی۔ کہا اس شخص نے اتنا کھانا بنوایا، سب کو کھانا کھلایا، لیکن اس نے ہمیں کھانا نہ دیا، حالانکہ ہماری حالت ایسی ہے کہ ایسے وقت میں مردار کھانے کی بھی اجازت ہے۔ یعنی ان کے گھر میں فاقہ تھا۔ اس شخص کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ اتنا کھانا میں نے بنوایا، سب کو دیا، ان کو نہ دیا، یہ ضرورت مند بھی ہیں۔ یہ نیچے اترا اور اس نے جتنا کھانا تھا اور تازہ بنوایا، رنگا رنگ قسم کے سارے کھانے لیے، کپڑے لیے، دستک دیں اور ان کو دیا کہ تاخیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، یہ تم سب کے لیے ہدیہ ہے۔ اب جب یہ کھانا اور ہدیہ پہنچا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہی جو بچی کہہ رہی تھی، اس بچی نے ایک دعا کی، مجھے باہر تک آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ جنت میں ہمارے نانا کا تجھے ساتھ عطا کرے، ہمارے نانا کی اللہ تجھے رفاقت عطا فرمائے۔ سید خاندان کی تھی، مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اللہ تجھے جنت میں عطا کرے، تو نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا۔ یہ شخص کہتے ہیں یہ الفاظ میرے کان میں پڑے۔ 3 دن گزرے تھے۔ بغداد کا ایک بڑا عبادت گزار انسان تھا، اس نے خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس مجوسی کو جا کر بتاؤ تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ 1 دن 2 دن اس نے یہ خواب دیکھا۔ اگلے دن یہ آیا، تلاش کرتے کرتے اس تک پہنچ گیا۔ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس نے کہا میں تنہائی میں آپ سے بات کروں گا۔ تنہائی میں بات کی، کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ یہ بات اس کے دل پر اثر کر گئی تھی اور وہ اسی وقت تصور کر رہا تھا اللہ مجھے ہدایت کی توفیق دے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ حضور نے میرے حق میں فرمایا، اسی موقع پر مسلمان ہو گیا۔ جتنے ساتھی تھے ان کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بیٹے بیٹی سے کہا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اب ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا وہ جو میں نے سید بچی کے ساتھ تعاون کیا تھا، ان کے گھر میں راشن بھیجا تھا، انہوں نے جو میرے حق میں دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما دی، ایمان کی توفیق بھی عطا فرما دی اور جنت میں آپ کی رفاقت بھی عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، کیا معلوم انسان کب دنیا سے چلا جائے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کتنے ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں اور نہیں۔ گزشتہ جمعے ہمارے ساتھ یہیں پہلی صف میں ہمارے ساتھ بابا جی ہوتے تھے، بابا بخت زمین، ہر جمعہ یہیں پڑھتے تھے۔ عموماً 11:30 12 بجے یہ بابا جی آ جاتا تھا۔ جب میں جمعے کے لیے یہاں ممبر پر بیٹھتا تھا، یہ بابا اٹھ کر مجھ سے ملتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، ہر دفعہ ملتا بغلگیر ہوتا۔ وفات سے 3 دن پہلے کل اس کا انتقال ہوا ہے، اللہ نے توفیق دی، میں نے ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وفات سے 3 دن پہلے ادھر مسجد میں آیا تھا اور آ کر مجھے کہنے لگا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا اب میری حالت یہ ہے، میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب میں خون آتا ہے اور میرے جگر میں پتھری ہو گئی ہے، شوگر مجھے بہت زیادہ ہے، بلڈ پریشر میرا بہت ہائی ہوتا ہے، آج 3را دن ہے میں روزہ نہیں رکھ سکا ہوں۔ تو کہا ایسی زندگی کا فائدہ نہیں جس میں انسان اللہ کی عبادت نہ کر سکے۔ کہا میری زندگی کا 85 سال میری عمر ہو گئی، 85واں سال چل رہا ہے، آج تک مجھ سے روزہ نہیں چھوٹا۔ 85 سال ہو گئے، آج تک مجھ سے روزہ نہیں چھوٹا، لیکن یہ 3 دن ہے میں روزہ نہیں رکھ سکا، مجھے اس پر بہت زیادہ تکلیف ہے کہ کیا میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے کہا آپ بیمار ہو، اللہ غفور الرحیم ہے، 85 سال تیری عبادت میں گزرے، اگر 3 دن نہ ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا 2-3 جنازے رمضان میں اٹھے ہیں،
مجھے لگتا ہے انشاءاللہ میرا وقت بھی پورا ہے، میرا بھی جنازہ رمضان میں ہوگا۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، اگر میرا انتقال ہو جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ میں نے بابا کو تسلی دی، نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈالے گا۔ بڑا نیک انسان تھا، اکثر اعتکاف میں مسجد میں یہاں ہوتا تھا، صوم و صلات کا بڑا پابند تھا، ساری زندگی دعوت کے کام میں گزر گئی۔ مجھے ایک ساتھی نے کل بتایا، کہا جب یہ ساتھیوں کو دعوت دیتا اور کوئی بات نہ سنتا، مسجد نہ آتا، اپنی پگڑی اس کے پاؤں میں رکھ دیتا تھا کہ اللہ کے لیے مسجد آؤ، نماز پڑھو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو بڑا عبادت گزار تھا۔ گزشتہ جمعے تھا، آج نہیں ہے، کیا معلوم ہم میں سے کون آئندہ جمعے ہوں گے، آئندہ جمعے نہ ہو۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں، زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں۔ میں سوچنے لگا 20 سال کے 25 سال کے کڑیل نوجوان روزہ نہیں رکھتے۔ گزشتہ دنوں لوگ لائٹیں لگا رہے تھے، منہ میں ان کے پان اور گٹکا تھا، روزے کی حالت تھی۔ میں نے کہا 25 سال کے 26 سال کے روزہ نہیں رکھتے، یہ 85 سال کا بوڑھا ہے، اس سے روزہ نہیں چھوٹا، عبادت نہیں چھوٹی، صف اول کا نمازی تھا۔ تو اللہ نے پھر ایسی اچھی موت اسے رمضان میں عطا فرمائی، شب جمعے کی رات عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، رمضان کا بابرکت مہینہ، نہیں معلوم کون ہم میں سے آئندہ سال ہو، آئندہ سال نہ ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، سب سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔